اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ موضوع سخن مقام ولایت سے الحمدللہ آج سلسلے کا 8واں درس ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں اس موضوع کو مختلف ابعاد سے آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم صحیح معنوں میں ولایت کو سمجھنے اور ولایت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بات ہماری یہاں پہنچی تھی کہ رسول خدا اور ائمہ خدا کی ولایت در حقیقت ولایت خدا کی تجلی ہے۔ یہ ولایت ان انوار مقدسہ میں متجلی ہوئی ہے۔ ائمہ خدا واسطہ فیض ہیں، اس پوری کائنات میں فیض خدا، رحمت خدا، نور خدا انہی ذوات مقدسہ کے ذریعے جریان پیدا کرتا ہے۔ اس پوری کائنات کا نظام اگر قائم و دائم ہے تو انہی ذوات مقدسہ کے وجود بابرکت کے ذریعے سے۔ کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں لولا ما فی الارض منا لساخت باہلها، اگر ہم میں سے کوئی اس زمین پر نہ ہوتا تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جاتی۔ یہ کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، موسم بدلتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، کائنات کے ہر موجود کو اگر رزق ملتا ہے، یہ کل کائنات مجموعاً اگر منظم شکل میں اپنے وظائف پر عمل پیرا ہے تو یہ اس کائنات میں انسان کامل کے بابرکت وجود کی وجہ سے ہے، حجت خدا کی وجہ سے۔ یہ منظم نظام اور اس کا وجود حجت خدا کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمْ تَخْلُ الْأَرْضُ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ فِيهَا ظَاهِرٌ مَشْهُورٌ أَوْ غَائِبٌ أَسْتُورٌ، زمین جب سے اللہ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا ہے، یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوئی ہے، یا وہ حجت ظاہر اور مشہور ہوگی، سب کے سامنے ہوگی، نظروں میں ہوگی، یا غائب اور مستور ہوگی، نظروں سے اوچل ہوگی، غائب ہوگی، مستور ہوگی، پردے میں ہوگی۔ لہذا ائمہ خدا، رسول خدا، معصومین علیہ السلام ولی ہیں، مقام ولایت پر فائز ہیں۔ ولایت بمعنی یہ حاکمیت اور سرپرستی کے حامل ہیں، اور ان ذوات مقدسہ کی ولایت در حقیقت ولایت خدا کی تجلی۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تجلی سے کیا مراد ہے۔ تجلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تجافی کو سمجھنا ہوگا، پھر تجلی سمجھ آئے گی۔ بارش کے قطرے کو آپ فرض کریں، بارش کا قطرہ جب برستا ہے، آسمان سے زمین پر آتا ہے تو تجافی کی شکل میں آتا ہے، یعنی یہ قطرہ اب جب نیچے آیا ہے، زمین پر اترا ہے تو اب اوپر نہیں ہے۔ پہلے اوپر تھا بادلوں کی شکل میں، جب اوپر سے نیچے آیا ہے تو اب اوپر نہیں ہے، جب اوپر تھا نیچے نہیں ہے، جب برس کر نیچے آ گیا تو اب اوپر نہیں ہے۔ اس کیفیت کو تجافی کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ قطرہ صرف ایک جگہ ہی ہو سکتا ہے، جب تک اوپر ہے نیچے نہیں ہے، اور جب نیچے آ گیا اوپر نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ بارش کا قطرہ اوپر بھی ہو، نیچے زمین پر بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک جگہ ہو سکتا ہے، یہ تجافی۔ بارش کا قطرہ تجافی کرتا ہے اور برس کر زمین پر آتا ہے۔ اب وہ بارش کا قطرہ اس حقیقت سے متصل نہیں ہے، ان بادلوں سے متصل نہیں ہے،
بادلوں سے اس نے اپنا رشتہ، اپنا تعلق ختم کیا ہے، ادھر سے جدا ہوا ہے اور نیچے آیا ہے. یہ تجافی ہے. ولایت بارش کے قطرے کی طرح نہیں ہے. ولایت تجلی کرتی ہے، تجافی نہیں کرتی. تجلی کسے کہیں گے؟ اس کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے، ملموس کرنے کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتے ہیں. ذرا غور کریں اس مثال پر تاکہ مطلب اچھی طرح سمجھ سکیں. فرض کریں ایک نظریہ ذہن میں ہے اپنی پوری حقیقت کے ساتھ، بغیر کسی حد و مرز کے. اب انسان اس نظریے کو دوسروں کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً اپنی زبان کا سہارا لے گا، الفاظ کی شکل میں اس نظریے کو بیان کرے گا. نظریہ وہی ہے جو ذہن میں ہے. اب یہ زبان پر آئے گا تو یقیناً یہ اپنا لباس بدل لے گا. وہ نظریہ اب زبان پر آنے کے بعد الفاظ کا لباس پہن لے گا. پہلے بغیر کسی قالب کے تھا، اب لفظوں کے قالب میں ڈھل جائے گا. اب یہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس نظریے کو مکتوب کرے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اس سے استفادہ کریں، تو نظریہ وہی ہے، ذہن میں بغیر کسی قالب کے ہے. زبان پر آیا ہے تو لفظوں کے قالب میں ڈھل گیا ہے. اب اگر کاغذ پر اس نظریے نے اترنا ہے تو یہ خطوط کے قالب میں ڈھل جائے گا. حقیقت وہی ہے، صرف قالب بدلے. ایسا نہیں ہے کہ نظریے نے ذہن سے تجافی کر کے یہ نظریہ زبان کے اوپر آیا ہے یا تجافی کر کے کاغذ کے اوپر اترا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب زبان پر آیا ہے تو ذہن میں نہیں ہے، بارش کے قطرے کی طرح ذہن سے کوچ کر کے زبان پر آیا ہے. ایسا نہیں ہے. یا ذہن سے اس نے اپنا تعلق ختم کر کے کوچ کر کے کاغذ کے اوپر اترا ہو. ایسا نہیں، بلکہ یہ نظریہ بیک وقت تینوں جگہوں پر ہے، ذہن میں بھی ہے، زبان پر بھی ہے اور کاغذ کے اوپر بھی اترا ہے. اس کیفیت کو تجلی کہتے ہیں. یہ نظریہ زبان پر تجلی کر گیا ہے، یہ نظریہ کاغذ پر تجلی کر گیا ہے. ذہن میں بغیر کسی حد و رسم کے تھا، زبان اور کاغذ پر لفظوں اور خطوط کے قالب میں آ گیا ہے. حقیقت ایک ہے. زبان پر جاری ہونے والے الفاظ اسی ذہنی حقیقت کا جلوہ ہے، کاغذ پر بننے والے خطوط اسی ذہنی حقیقت کا جلوہ ہے. ولایت بھی بالکل اسی طرح ہے. یہ خدا سے وجود مبارک رسول خدا میں تجلی کرتی ہے. ولایت وجود مبارک ائمہ خدا میں، معصومین علیہ السلام میں تجلی کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا بالکل فارغ ہو گیا ہو. ولایت بارش کے قطرے کی طرح نہیں ہے کہ جب نیچے آئے تو اوپر نہ ہو. یہ ایک حقیقت جو بیک وقت ہر جگہ ہے. یہ ایک حقیقت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف شفٹ ہونا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ولایت پہلے خدا کے پاس تھی، اب شفٹ ہو گئی ہے رسول خدا کی طرف، معصومین علیہ السلام کی طرف، اور خدا فارغ ہو گیا ہے اور اب نہ وہ خالق رہا، نہ مالک رہا، نہ رازق رہا، نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ بکل شیء علیم. ایسا نہیں ہے. ہم تفویض کے قائل نہیں ہیں. تفویض ایک مردود نظریہ ہے. تفویض غلو پر مبنی ایک نظریہ ہے. جبر و تفویض کا نظریہ دشمنوں کا گھڑا ہوا نظریہ ہے. اپنے سیاسی اہداف کے حصول کے لیے یہ نظریات گھڑے گئے. لہذا ولایت خدا سے تجافی نہیں کرتی بلکہ تجلی کرتی ہے، اور وجود مبارک رسول خدا، ائمہ خدا، معصومین علیہ السلام میں، انسان کامل میں یہ ولایت جلوگر ہو جاتی ہے. یہ واسطہ فیض ہے، مقام قرب پر فائز ہے، یہ قرب کا نتیجہ ہے. اسی لیے ولایت ان حسیوں میں جلوگر ہوتی ہے.
ماحول کا اثر ہوتا ہے. برے لوگوں سے قربت بری صفات کا باعث بنتی ہے، اچھے لوگوں سے قربت اچھی صفات کا باعث بنتی ہے. اور جنہیں خدا کی معیت حاصل ہو پھر ان میں خدائی صفات جلوگر ہوں گی. پانی کا قطرہ جب سمندر سے مل جاتا ہے، متصل ہو جاتا ہے، تو سمندر بن جاتا ہے، پھر وہ قطرہ نہیں رہتا. جو خدا کی ذات میں فنا ہو جائے، فنا فی اللہ ہو جائے، اس کا وجود بھی نامحدود ہو جائے گا. اس فنا کا نتیجہ ہمیشہ کا بقا ہے. پھر اس کا ارادہ خدا کا ارادہ بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں خدا کی آنکھیں بن جاتی ہے، اس کی زبان خدا کی زبان بن جاتی ہے، اس کا چہرہ خدا کا چہرہ بن جاتا ہے، اس کی مرضی خدا کی مرضی بن جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں علماء کرام، جو اثر خدا کی کن میں ہے وہی اثر مولا علی کی بسم اللہ میں ہے. پھر اگر انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے اگر ہو جائیں تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. ڈوبا ہوا سورج اگر پلٹ جاتا ہے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے. کسی نے مولا علی سے پوچھا، مولا جب آپ سے کچھ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں، سوال ختم ہونے سے پہلے آپ جواب دیتے ہیں. مولا نے فرمایا آپ کے ہاتھ کی کتنی انگلی ہیں؟ اس نے کہا مولا 5 انگلی ہیں. مولا نے فرمایا آپ نے سوچ کر غور و فکر کر کے گن کے جواب کیوں نہیں دیا، فوراً کیوں کہا 5؟ تو اس نے کہا مولا یہ تو صبح شام میری نظروں کے سامنے. مولا نے فرمایا جس طرح یہ ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت تیری نظروں کے سامنے ہیں، یہ پوری کائنات میری نظروں کے سامنے. یہ مقام ولایت ہے، عالم تکوین پر تصرف ہے، ولایت تکوینی ہے، یہ قرب کا نتیجہ ہے، یہ معیت خدا کا نتیجہ ہے. لہذا ایسے انسان کامل کا وجود ہدایت کا باعث بنتا ہے. عالم تکوین، عالم تشریع دونوں کے لیے ایسا وجود پھر محور بن جاتا ہے، مرکز بن جاتا ہے، واسطہ فیض بن جاتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں ارشاد رب العزت ہے قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. رب یعنی خلق کرے شے کو اور پھر اس کی ہدایت بھی کرے. ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو لباس خلقت عطا کیا ہے، اس کے بعد اس کی رہنمائی بھی کی ہے، ہدایت بھی کی ہے. بارش کو برسنے کی ہدایت کی ہے، دانے کو زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلنے کی ہدایت کی ہے، زمین کو ہدایت کی ہے کہ کس طرح اس دانے کو اپنی گود میں سنبھال کر رکھے، دانے کو ہدایت کی ہے کہ کیسے زمین کا سینہ چیرنا ہے اس نے، پانی کو ہدایت کی ہے کس طرح بہنا ہے، سورج کو ہدایت کی ہے کہ کس طرح نور فراہم کرنا ہے، تپش، حرارت، گرمی فراہم کرنی ہے. ہر چیز کی ہدایت کی ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے وظیفے پر عمل کرنا ہے. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. تو اس نظام ہدایت میں چاہے جس کا تعلق عالم تکوین سے ہو یا عالم تشریع سے، واسطہ فیض معصومین علیہ السلام ہے، انسان کامل ہے. واسطہ فیض اگر نہ ہو تو پھر خلقت بھی محقق نہیں ہوگی. یہ روایات کے اندر آ گیا. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں، یہ روایت غایت المرام میں موجود ہے، اور امام علی بن موسیٰ رضا نے اپنے پدر بزرگوار سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے اور پھر رسول خدا سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. معصومین علیہ السلام اس روایت کی سند کے راوی ہے کہ انہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کو خلق نہیں کیا ہے جو مجھ سے افضل ہو. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے افضل ہو.
ایسی کوئی مخلوق خدا نے خلق ہی نہیں کی. ولا اکرم علیہ منی، اللہ نے ایسی کوئی مخلوق خلق ہی نہیں کی ہے جو مجھ سے زیادہ مکرم ہو. تو قال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ فانت افضل ام جبریل، آپ افضل ہیں یا جبریل افضل ہیں؟ فقال، رسول اللہ نے فرمایا یا علی، اے علی، ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاءہ المرسلین علی ملائکتہ المقربین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء مرسلین کو اپنے ملائکہ مقربین کے اوپر فضیلت عطا کی ہے. وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، اور مجھے تمام نبیوں اور مرسلین کے اوپر فضیلت عطا کی ہے. والفضل بعدی لک یا علی، اے علی میرے بعد فضیلت تیرے لیے ہے، میرے بعد تم افضل ہو. وللملائکۃ وللائمۃ من بعدک، اور وہ ائمہ افضل ہیں میرے بعد جو آپ کے بعد آئیں گے. فإن الملائکۃ من خدامنا وخدام محبینا یا علی، اے علی ملائکہ ہمارے اور ہمارے محبین کے، ہم سے محبت کرنے والوں کے خدام ہیں، ان کے خدمت گزار ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ یا علی لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حوا، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ آدم کو خلق نہ کرتا، حوا کو خلق نہ کرتا. ولا الجنت ولا النار، اور نہ جنت کو خلق کرتا اور نہ جہنم کو خلق کرتا. ولا السماء ولا الارض، اور نہ زمین کو خلق کرتا اور نہ آسمان کو خلق کرتا. فکیف لا نکون افضل من الملائکہ، پھر کیسے ہم ملائکہ سے افضل نہیں؟ یہ مقام ہے رسول خدا کا، ائمہ خدا کا، انسان کامل ہیں، واسطہ فیض ہیں، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، مقام قرب پر فائز ہیں، مقام ولایت پر فائز ہیں. ولایت بمعنی حاکمیت اور سرپرستی. یہ ولایت ان ذوات مقدسہ کے وجود میں متجلی ہوئی ہے. چنانچہ عرض کیا پہلے بھی، ولایت ذات حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. ائمہ خدا اور رسول خدا معصومین علیہ السلام کی ولایت اسی ولایت خدا کی تجلی ہے. یہ تجلی ہے، تجافی نہیں ہے. ائمہ خدا فاللہ هو الولی کا مظہر ہیں، وہ بھی مظہر کامل، مظہر اتم، مظہر اکمل. لہذا معصومین علیہ السلام مظہر ہونے میں لیس کمثلہ شیء، مظہر ہونے میں بکل شیء علیم ہے، علم ما کان، ما یکون اور ما ہوا کائن رکھتے ہیں. یہ سب نتیجہ قرب ہے، قرب کا نتیجہ ہے کہ ولایت کے اس مقام پر فائز وجہ تخلیق کائنات. فرمایا رسول اللہ نے یا علی لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الجنت ولا النار ولا السماء ولا الارض. قرب کا نتیجہ. البتہ قرب کے درجات ہیں کہ اگر کوئی اس راستے پر چلے جتنا خدا سے نزدیک ہو اتنا خدائی صفات اس کے اندر متجلی ہوں گی. یہ دروازہ کھلا ہے. انسان اگر چاہے تو مقام قرب حاصل کر سکتا ہے، اس راستے کا راہی بن سکتا ہے، اس ولایت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے درجات ہیں. خدا کے قریب ہوا جا سکتا ہے انشاءاللہ. یہ جو قرب کے درجات ہیں اور کیسے اس ولایت کو حاصل کی جاتی ہے، ان موضوعات کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دروس میں بات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ.